بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن المغفل رضی اللہ عنہ انہ سمع ابنہ یقول اللہم انی اسألک قصر الابیض عن یمین الجنت قال ای بنی سل اللہ الجنت وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک القصر الابیض، کہ اے اللہ میں آپ سے سفید رنگ کا محل مانگتا ہوں، عن یمین الجنتی، جو جنت کے رائٹ سائڈ میں ہو، جنت میں داخل ہونے کے بعد رائٹ سائڈ میں ہو، دائیں جانب۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹے تم اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ دعا میں صرف اتنا کہو کہ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، بس اتنا کہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہ سیکون فی ہذہ الامۃ قوم، بے شک اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پاکی حاصل کرنے میں یا پاکی حاصل کرنے کے پانی میں حد سے تجاوز کریں گے، بدعائی اور دعا کرنے میں بھی حد سے تجاوز کریں گے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا، درحالے کہ وہ وضو کر رہے تھے۔ فقال ما هذا الصرف یا سعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے سعد یہ اسراف کیا کر رہے ہو، یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ قال، وہ کہنے لگے افی الوضوء صرف، کہ اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم کسی بہنے والے پانی کی نہر پر وضو کر رہے ہو تب بھی اسراف ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، دونوں حدیثوں میں ایک بات مشترک ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے پانی میں حد سے تجاوز کرنا یا اسراف کرنا یہ منع ہے، اور ایک چیز جو پہلی حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا منع ہے۔ تو کل دو تین باتیں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث میں جو واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک صحابی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بیٹے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اے اللہ جنت مانگتا ہوں، جنت کے رائٹ سائڈ میں ایک سفید رنگ کا محل میں آپ سے مانگتا ہوں۔ قیودات لگا کے انہوں نے مانگا، جنت کے رائٹ سائڈ میں ہونا، سفید کلر کا محل ہونا، ایسا چند قیودات اپنی طرف سے شرائط لگا کے انہوں نے اللہ سے مانگا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے مانگنے کا؟ ایسے مانگ لو کہ اے اللہ جنت مانگتا ہوں، جنت تمہیں مل گئی تو جنت میں ہر طرح کی چیز تمہیں مل جائے گی، کیونکہ جنت کی خاصیت یہ ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، قرآن میں ہے کہ جنت میں لوگوں کو وہ چیزیں ملیں گی جو لوگ وہاں پر چاہیں گے۔ تو جنت مل گئی تو سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو تمہارا یوں کہنا کہ جنت، پھر جنت میں رائٹ سائڈ میں پھر وہ سفید کلر کا محل، ایسا مانگنا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے دعا کرنے کا۔ اس سے انہوں نے منع کیا، کہا کہ ایسا کہو اللہ جنت مانگتا ہوں، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، بس ایسا کہہ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا
کہ اس امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو دعا کرنے میں بھی حد سے لمٹ کراس کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے، اور پاکی حاصل کرنے میں، وضو کرنے میں، پاکی حاصل کرنے کے پانی میں تجاوز کریں گے، لمٹ کراس کریں گے۔ تو اب یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں کلیئرلی کہا کہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، دیکھا کہ پانی زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، تو دیکھ کر کے کہا کہ اے سعد یہ کیا اسراف ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وضو میں بھی اسراف رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ہاں وضو میں بھی اسراف رہتا، نہر پہ بھی وضو کرے تو وہاں پہ بھی اسراف رہتا، پانی بہہ رہا ویسی جگہ پہ بھی وضو کر رہے تو وہاں پہ بھی اسراف رہتا، اس لیے وضو میں بھی احتیاط سے پانی استعمال کرنا چاہیے۔ تو ایک ٹاپک جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرتے وقت میں، غسل کرتے وقت میں، پاکی حاصل کرتے وقت میں حد سے تجاوز کرنا، پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، یہ منع ہے، یہ اسراف ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنا، کم وقت میں وضو ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو وہ بھی اسراف ہے، ٹائم اپنا زیادہ خرچہ کرنا ضرورت سے زیادہ، یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی منع ہے۔ چنانچہ نہر پر پانی کے اسراف کا کیا مطلب؟ کوئی بندہ نہر میں وضو کر رہا، پانی گر رہا بھی نہر کے اندر ہی، وضو بھی کر رہا، پانی بھی نہر کے اندر ہی گر رہا، باہر جا رہا اس نے پانی، تو وہاں پہ بھی فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی اسراف ہے۔ تو وہاں پہ اسراف کیسا ہے؟ وہ اس طور پر اسراف ہے کہ نہر کا پانی ہے نا، کون سا پانی ختم ہو جانے والا ہے، کون سا نل بند ہو جانے والا ہے، اور کون سا پانی کم پڑنے والا ہے، سکون سے بیٹھ گئے وضو کر لیتے، ٹائم لمبا ٹائم لگا دیے، تو ٹائم کا اسراف ہے، وہاں پر وقت کا اسراف ہے۔ تو بندے کو اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یا پھر یہ ہے کہ نہر کا پانی ہے نا، جتنا بولے اتنا استعمال کرو، پانی لے رہے بازو گرا رہے، نہر میں نہیں گرا رہے، لیتے جا رہے بازو گراتے جا رہے، ایسا پانی استعمال کر رہے کہ پورا پانی ویسٹ جا رہا، تھوڑے تھوڑے پانی سے بھی استعمال، نہر پر بھی وضو کرو تو بھی اسراف ہے، وہاں پر بھی پانی نہیں خرچہ کرنا چاہیے ضرورت سے زیادہ۔ فرماتے ہیں علماء کرام، یہ نہر والے پانی کی مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں مان لو کوئی بندہ ایسا وضو کر رہا کہ پانی نہر میں گر رہا، تو اس کو پانی کا اسراف تو نہیں بولنا چاہیے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراف بولے، تو اس سے یہ سمجھانا چاہ رہے کہ جہاں پر اسراف کا امکان بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، اس کو بھی کہا کہ وہاں بھی اسراف ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پانی کا اسراف پاسبل ہے وہاں پر اسراف کرنا اور بڑا گناہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے وہ بات بتلائی گئی۔ بہرحال وضو کرنے میں پانی ضرورت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، اب ٹائم بھی زیادہ نہیں لگانا۔ پھر کیا کرنا؟ کیسا؟ نل سے وضو کر رہے، وہاں پہ بھی اسراف ہوتا، پانی لینا ہے ہمارے کو، ایک لوٹے میں وضو ہو سکتا، مان لو 2-3 لوٹے نکال کے رکھ لیے، ایک لوٹے میں پورا وضو کر لیے، باقی کے 2-3 لوٹے ایک ساتھ پیروں پہ ڈال لیتے جا رہے آخری میں، یہ بھی اسراف ہے۔ نل کھول کے وضو کر رہے، ایک عضو کو دھونا ہے، اس ٹائم پہ تو نل ہے، ہاتھ میں پانی آ رہا، لے رہے اعضاء پہ ڈال رہے، دھو رہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک چہرہ دھونے تک نل کا پانی ویسٹ جا رہا، تو وہ جو نل کا پانی ویسٹ جا رہا، نیچے جا رہا، استعمال میں نہیں آ رہا بالکل، وہ بھی اسراف ہے، وہ بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا ہو گیا، تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں ہیں، تو وضو اور غسل میں بھی احتیاط سے پانی استعمال کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ وضو کے وقت میں پانی استعمال کرنے میں بندے کو وسوسے کی بھی بیماری ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو وسوسے کی بیماری ہے انہیں زیادہ پانی استعمال کرتا، آلریڈی اس کو وسوسے ہو رہے، آپ واقعی نہیں کی، کرتے جا رہا، 3 بار ہو گیا پھر کر رہا، 4 بار ہو گیا پھر کر رہا، دھوتے جا رہا وضو اعضاء کو اور وضو کرتے جا رہا لمبا، تو جس کو وسوسے کی بیماری رہتی انہیں زیادہ پانی خرچہ کرتا، ایک تو اس کو بھی منع ہے۔ دوسرا، جس کو وسوسے کی بیماری نہیں ہے مگر پانی زیادہ استعمال کرتے جا رہا، اس کو بھی بیماری لگ جاتی۔ کیسا لگ جاتی؟ کسی دن کم پانی سے وضو کرا تو انہیں سوچتا ارے آج میرا وضو ہوا کہ نہیں کی، اب یہاں سے شروعات ہوتی پھر۔ اس لیے ضرورت کے بقدر پانی کو استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اسراف پانی میں، وضو کے پانی میں۔ وضو میں اسراف کیا ہے؟ وضو میں اسراف یہ ہے کہ ایک ایک عضو کو 3 بار دھونا ہے، تو کوئی بندہ 4 بار دھو رہا، 3 بار ہی دھونا ہے، 4 بار دھو رہا، 5 بار دھو رہا، پانی کا بھی اسراف ہو رہا، وضو کے طریقے میں بھی اسراف ہو رہا۔
حد سے تجاوز کر رہا، لمٹ کراس کر رہا، سر کا مسح ایک بار کرنا ہے، دو بار تین بار کر رہا، تو یہ وضو میں اسراف ہے، وضو کے طریقے میں اسراف ہے، لمٹ کراس کرنا ہے، اس سے بھی منع کیا. ٹھیک ہے. اور دوسری ٹاپک دعا میں حد سے تجاوز. انہوں جیسا دعا کر رہے تھے ویسا دعا کرنے کو منع کرے. کیا ہے پھر، کیا مطلب ہے؟ تو دعا بھی ایک طریقے سے مانگنے کا رہتا، دعا بھی ایسا ویسا من چاہے طریقے سے شرائط لگا کے قیودات لگا کے اللہ سے مانگ رہے، یا ہم جس چیز کے اہل اور قابل نہیں ہیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، یہ سب چیزیں دعا میں حد سے تجاوز کرنا ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ اسکول میں پڑھتا، اسکول کالج جو بھی ہے، جاتا ہی نہیں کبھی بھی اسکول کو کالج کو، اور اس کو خود کو یقین ہے کہ انہیں پاسنگ مارکس لا لیا تو بھی بہت بڑی بات ہے. اب انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا، اے اللہ فرسٹ پوزیشن میں فرسٹ رینک پہ میرے کو کامیاب کرنا، یہ اس کی طرف سے دعا میں حد سے تجاوز ہے. بات سمجھ رہے نا؟ بندے کو خود کو پتا ہے کہ وہ کس قابلیت کا ہے، کس چیز کا اہل ہے، ویسی چیز اللہ سے مانگے جیسا مانگنا ہے. لیکن یہ کہ اپنی قابلیت سے زیادہ لمبی لمبی تمنائیں، لمبی لمبی آرزویں رکھ کے شرائط لگا کے قیودات لگا کے آگے کی چیزیں مانگنا، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. پھر کیا کرنا؟ اگر ایسا بندہ مانگنا چاہ رہا ہے اسکول کالج جو میں نے مثال دیا ہے، تو وہ یوں مانگے، اے اللہ مجھے اچھا پڑھنے والا بنا دیجئے تاکہ اچھا پڑھ کر اچھے نمبر لا سکوں. پھر ٹھیک ہے. بات سمجھ رہے نا؟ ویسا نہیں خالی اوپر چلے جا رہے سیدھا. تو دعا میں بھی حد سے تجاوز کرنا منع ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں اسپیشلی جنت کے معاملے میں، اے اللہ جنت دے دیجئے. ٹھیک ہے. کوئی شخص دعا کر رہا، جو جنت نبیوں کو ملتی وہ جنت اپنے واسطے مانگ رہا، یہ بھی اس کے لیے حد سے تجاوز ہے. وہ یوں مانگے کہ اے اللہ آپ مجھے جنت دے دیجئے اور جنت میں نبیوں کا ساتھ دے دیجئے. ایسا مانگو. تم رہتے تو اپنے درجے میں مگر تمہارے کو جنت میں نبیوں کا بھی ساتھ مل جاتا، وہ اوکے ہے. مگر اے اللہ جو درجہ آپ نے نبیوں کو دیا ہے وہ درجہ میرے کو دے دیجئے، جو درجہ شہیدوں کو دیا ہے وہ درجہ میرے کو دے دیجئے. یہ بھی دعا میں حد سے تجاوز ہے. الغرض آج کے درس حدیث میں بڑی بہترین باتیں آئی ہیں. نمبر 1، دعا کرنے کے آداب سے کی جائے، دعا میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، لمٹ کراس نہ کی جائے. نمبر 2، وضو کرنا، پاکی حاصل کرنا، اس میں بھی شریعت نے جتنا طریقہ بتایا، جیسا بتایا ویسی کرنا، اس سے زیادہ کرنا یہ لمٹ کراس کرنا ہے. نمبر 3، وضو اور غسل کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے، پاکی حاصل کرنے والے پانی کو بھی ضرورت کے بقدر استعمال کرنا چاہیے. فضول میں پانی کو برباد کر دینا، ضائع کر دینا، ضرورت سے زیادہ پانی بہا دینا، یہ اسراف ہے، یہ منع ہے. اس کے بھی بارے میں سوال ہوگا. 2-4 باتیں آج کے درس حدیث میں آئی ہیں. میں آپ سب محتاج ہیں، ہر ایک ضرورت مند ہے، تو دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی یہ قیمتی باتیں سامنے رکھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا